اور یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے یہ قربانیوں کے نتیجے میں جیتی ہے. یہ ایسی آسان نہیں ہے کسی نے پلیٹ میں رکھ کے. ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے طاقتور دشمن کو جیسے ہم نے شکست دی ہے تو یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. یہ اس کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں ہم نے, اس کے لیے بڑی محنت کی ہے, غازی بنے, اس کے لیے جان پر کھیل کے دشمن کی بیسس کو ہم نے گرایا, تباہ و برباد کیا ہے. بہت سی ماؤں کے بچے ان سے بچھڑ گئے, اب کبھی نہیں ملیں گے. تو یہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں. نادیہ جی, آپ تو خیر آپ کی جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے اور میرے کچھ جملوں سے بھی, تو خیر ایک لسٹ جاری کیا ہے ISPR نے, ذرا دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ کتنی محنت کے بعد, کتنی ایفرٹس کے بعد قربانی دی ہم نے اس بار بھی. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک فوجی بھائی کے نماز جنازہ پہ ایک صاحب گئے ہوئے تھے, واپس آ کے انہوں نے بتایا کہ ہر کوئی ان کی فیملی ممبرز کو مبارکباد دے رہا تھا, مبارکباد ریسیو بھی کر رہے تھے. کتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے, نہیں؟ بالکل. لیکن قربانیوں سے ہی جو ہے آزادی ملتی ہے, جنگیں جیتی جاتی ہیں. اور پھر بھی میں کہتی ہوں ہماری فوج کی اتنی اعلیٰ کارکردگی تھی کہ دیکھو اس لاس کے باوجود, اور کتنا ظرف ہے ہمارا کہ ہم نے ان کی سویلین پاپولیشن کو نشانہ نہیں بنایا. فجر کے بعد آپریشن شروع ہوا, جو کانوائے گیا ہے میزائلز کیری کرتے ہوئے, اس پہ شہداء کے بچوں کے نام تھے. اور وہ جب میں نے دیکھی ہے نا, جب وہ ویڈیو دیکھی, میں ایسے مار مار کے روئی. اور میں نے کہا اتنی رسپیکٹ کہ دیکھیں جنگ بھی لڑو تو ایک گریس کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ. حالانکہ اتنا میں غصہ تھا, سب میں غصہ تھا, لیکن پھر بھی رسپیکٹ دی ہے ہم نے. بالکل, ہم شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. غمگین ہیں ہم بھی, پوری قوم غمگین ہے, اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں. ISPR نے پاک بھارت جنگ میں شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کی ہیں. وطن کا تحفظ کرتے ہوئے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. شہریوں پر جارحیت کا جواب دیتے ہوئے 78 اہلکار زخمی ہوئے. بھارتی فوج نے 6 اور 7 مئی کو بلا اشتعال حملے شروع کیے. بھارتی حملوں میں 40 شہری شہید ہوئے, ان میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل تھے. بھارتی حملوں سے 27 بچے, 10 خواتین سمیت 121 شہری زخمی ہوئے. تو یہ تفصیلات جاری کی گئی. کتنا دیکھیں پھر وہ کون لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کو گالی نہیں دینی چاہیے, ان کو ایسے نہیں بولنا چاہیے, ان کو سیریسلی آپ یہ دیکھیں ذرا, انہوں نے کیا ظلم کیا ہمارے اوپر. اور میں سلام پیش کرنا چاہوں گی شہداء کی فیملیز کو. بہت بہت بڑا دل ہے آپ کا. اور ریٹیلیٹ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ریٹیلیٹ نہ کرتے, جوابی کارروائی نہ کرتے تو کیا کرتے؟ غصہ نہ آئے, تکلیف نہ ہو, کتنے لوگوں کی زندگی نارمل ہو جائیں گی, لیکن ان فیملیز کی کیسے زندگی نارمل ہوگی؟ کتنا بڑا ظلم کیا ہے بھارت نے ہمارے ساتھ, تاریخ گواہ ہے. اور ہمیں یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بھولنا, آنے والی ہماری نسلوں کو یاد کرانا یہ تاریخ, یہ ظلم, یہ جو بھارت نے ہمارے بچوں کو اور ہمارے معصوم شہریوں کو مارا. اور وہاں یہ کہا کہ ٹیررسٹ کو مار کے آئے ہیں, ہم ان کو مارنا چاہ رہے تھے, پاکستان نے ہمیں روکا, انٹروین کر رہے ہیں. نہیں بھولنا کبھی بھی, بالکل ایسے نہیں بھولنا. خیر بھولیں گے بھی نہیں, پوری قوم اس میں, بھارت ہم نہیں بھولیں گے. بالکل ایسے پوری قوم متحد تھی, لیکن کہیں کچھ کوارٹر سے مختلف لوگوں کی طرف سے وہ بیانات سامنے نہیں آئے ہیں. تحریک انصاف کی ہم بات کریں تو کردار ذرا ان کا ہم نے دیکھا کہ جیسے بڑھ چڑھ کے تمامی جماعتوں کی طرف سے ڈیفینڈ کیا جا رہا تھا, کیونکہ یہ تھوڑی سی یعنی لمبی وار تو نہیں کہیں گے, لیکن پاکستان نے اسٹریٹجائز کیا تھا. اور یہ فیز وائز ظاہر ہے انڈیا نے حملہ کیا, ہم نے سوچا, وقت کا تعین کیا, پھر ہم نے اس پہ حملہ کیا. تو اس دوران بہت سے لوگوں کی طرف سے تنقید کی گئی, اس میں سے تحریک انصاف کے بہت سے لوگ تھے کہ کیسے ہو گیا, اور پاکستان جواب کیوں نہیں دے رہا, یہ ڈرون کیسے آ گئے, کیوں نہیں مار گرائے. تو یہ بڑے سوالات کھڑے کیے, حالانکہ یہ ایک جنگ کی حکمت عملی کا حصہ تھا. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جس طریقے سے جوابی کارروائی کی اور بالکل بھرپور طریقے سے شکست دی, دنیا نے ایکنالج کیا. تو ہم سب کو بھرپور طریقے سے ساتھ دینا چاہیے. تو پاکستان تحریک انصاف میں جنگ میں ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے, اس کو کہتے ہیں اسٹیلتھ. جی, آپ کی جو خاموشی ہے, کانفیڈینشل رکھنا ہر انفارمیشن کو, اتنا ضروری. آپ کو لگتا ہے کہ فوج آپ کو واٹس ایپ کرتی کہ جی بھائی یہ ٹائم ہم نے سوچا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. سیریسلی آپ سوال کیسے کر سکتے ہیں فوج سے کہ جی آپ کب اٹیک کریں گے, آپ نے کیا کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ میں کہتی ہوں کمال ماشاءاللہ ہماری آرم فورسز کی پلاننگ تھی کہ منیمم جو ہے کیجوالٹیز ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, ابھی کتنا کنٹرول تھا.
ورنہ کیا ہو سکتا تھا. قومی سلامتی کی بات کرنے کا یہ اس وقت تھا، لیکن باری پی جی آئی کی رہائی سے متعلق ہمیشہ صدائیں بلند ہوتی رہیں. یہ اپنا آپ کا معاملہ ہے، اندرونی معاملات ہیں، اندرونی معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب ایک ایسی خاص صورتحال آ گئی تھی کہ آپ کا دشمن آپ پر حملہ آور تھا تو اس وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سب ایوری ون کیسا چل رہا ہے شو؟ آپ انجوائے کر رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، اور آس پاس بھی جو ہے نا ابھی آپ ضرور لوگوں کو بتائیں. اچھی بات ہوتی ہے، اچھی انفارمیشن دینی چاہیے کہ یہ شو ہے ایک زبردست. رائز اینڈ شائن 365 نیوز پہ ہی ایکسکلوزیو چلتا ہے 9 سے 11. نادیہ خان اور زہیب حسن نام تو سنا ہوگا، اب تو خود سن ہی لیا ہوگا. یوٹیوب پہ بھی ہے، ریپیٹ بھی ہوتا ہے 4 بجے. جی وہ شو کر رہے ہیں. اگر آپ ہمیں چینل پہ دیکھیں گے نا آپ کو بہت اچھا لگے گا، اس وقت آپ کو کرنٹ خبریں پتہ چلیں گی، ورنہ یوٹیوب پہ تو آپ کیچ اپ کر ہی سکتے ہیں. لیکن ایک عادت بنا لیں تاکہ یہ کہ جلدی جلدی رائز کریں گے تو سارا دن شائن کریں گے. ایمان سے ایسی گلو آئے گی نا آپ کے چہرے پہ. یہ ایک نیا یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں کیونکہ ہر چیز پہ آج کل ہم کہتے ہیں یار مجھے پتا اسکن پہ گلو کیسے آئے گی. آپ کو اسکن پہ گلو چاہیے نا، آپ گلاس اسکن، آپ ہمارا شو دیکھیں ایمان سے گلاس اسکن آ جائے گی. کچھ نہیں کرنا پڑے گا. پیتھیٹک پروموشن کی ہے میں نے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بڑا فیل بھی ہوگا، سمجھ جائیں گے کچھ لوگ ایسے. آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں لوگ. اچھا دیکھیں، یہ جو پاک بھارت معاملہ ہوا اس میں چائنا کی سپورٹ اور یہ ساری پاک چائنا دوستی، دیرینہ دوستی، اور ہمیشہ یہ اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہے، مضبوط ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. سی پیک اور یہ سارے معاملات تو ہم لوگ بالکل یکجان ہیں. پاکستان اور چائنا کی بات کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ہمارے ایکٹر ہیں نعیم حق صاحب، وہ چائنا گئے ہوئے تھے. اس دوران یہ وار کا سارا معاملہ ہو گیا اور فلائٹ آپریشن معطل ہو گیا. وہ کسی بزنس ٹرپ پر بھی گئے تھے اور وہاں پر انہیں پھر موقع مل گیا لوگوں سے بات چیت کرنے کا بھی، اور جنگ کے دوران چائنا کے لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، چائنیز گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اوور آل فیل کیا ہے، یہ انہیں پتہ چلا. تو ہمیں جوائن کیا. انٹرسٹنگ ہے نا. تو نعیم حق صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ، وقت دیا آپ نے ہمیں. ابھی بھی آپ چائنا میں ہیں اور ذرا بتائیے وہاں کا حوالہ میں. Sorry, come again? نہیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی now I can hear you. جی مجھے بتائیں کہ آپ ابھی بھی چائنا میں ہی ہیں اور کیا آپ نے وہاں فیل لیا، کیا آبزرو کیا، خاص طور پہ یہ جو پاک بھارت کشیدگی چل رہی تھی اس دوران؟ جی بالکل، میں اس وقت چائنا کے شہر گوانجو میں ہوں، جسے بہت سارے لوگ پروناؤنس کرتے ہیں گوانزو. اور یہاں پر بیسیکلی کینٹن فیئر ہوتا ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے، اور اس دفعہ جو ہے وہ 137th ٹائم ہوا ہے یہاں پر. اور اس فیئر پہ انڈیا سے بھی بہت لوگ آتے ہیں اور پاکستان سے بھی بہت لوگ آتے ہیں، بلکہ پوری دنیا سے بہت لوگ آتے ہیں. تو یہ جو اسپیس جو بلاک کر دی گئی تھی اس کی وجہ سے بہت سارے انڈسٹریلسٹ کو بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کے جو بزنس آرٹس کی ٹائمنگز تھی جس پہ ان کو پروڈکٹس ڈیلیور کرنی تھی، اس کی پرائسز بہت ہائی ہو گئی. جو لوگ یہاں پہ پھنس گئے ان کو ویزے کا بھی ایشو تھا، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو اس ڈیسٹینیشن سے دوسرے کنٹریز میں ٹریول کرنا تھا تو وہ ٹریول نہیں کر سکتے. آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر آپ چائنا میں ہوں اور بینگ مسلم ہیں یا پاکستانی ہیں تو ان کی جاتے ہیں تو لوگ آپ کو پوچھتے ہیں کہ ویئر آر یو فرام، آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں. یہ لوگ اس کو پاکستان پروناؤنس کرتے ہیں.